ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کر لیتے ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی نے کہا، خاص طور پر امیر جماعت اسلامی جو کراچی کے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، کہا میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا۔ یہ جملہ بڑا کانفیڈنٹلی جو ہے وہ انہوں نے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جن 6 نشستوں پر ری کاؤنٹنگ کی بات کرتی آئی ہے، پھر 3 نشستیں اور رزلٹ روکے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے، کل ملا کے 9 نشستیں ہیں، بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ 9 نشستیں جماعت اسلامی کے پاس ہی آئیں گی۔ پھر یہ بھی کہا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے کہ 20 سے 25 نشستیں ایسی ہیں جن سے ہم عدالت سے جو ہے وہ رجوع کریں گے، جن کے لیے، اور 15 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی حتمی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت حکومت کی، الیکشن کمیشن کی، یہ تمام باتیں کی گئیں۔ ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی کی جانب سے بڑا ایک سخت ترین جملہ سامنے آیا۔ وہ جملہ یہ تھا، کراچی میں جو جیتا وہ ہماری خیرات کی وجہ سے جیتا ہے۔ اس پر ذرا سا جماعت اسلامی کا نیریٹو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جماعت اسلامی کیا اس جملے کو کس طرح سے لیتی ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے سید قطب احمد ہمیں جوائن کر چکا آن کال۔ قطب صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آغاز کر لیتے ہیں خالد مقبول صدیقی کے جملے سے کہ کراچی میں جو جیتا وہ ہماری خیرات کی وجہ سے جیتا۔ جماعت اسلامی بحیثیت ایک پارٹی جس نے ایک بڑا مینڈیٹ لیا ہے، ابھی سیکنڈ نمبر پر ہے، آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم فرسٹ نمبر پر ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس جملے کو کیسے لیتی ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے ایم کیو ایم اس وقت جو ہے نا ایک تذبذب کے شکار اس میں کیفیت میں ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ کراچی کے عوام نے ان کو مسترد کیا ہے اور وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی اس لیے نہیں لیا کہ ان کو پتا تھا کہ وہ بری طرح اس وقت الیکشن میں ہاریں گے۔ تو اس وقت جو ہے معاملات یہ ہے کہ کراچی کے عوام نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنی تعمیر کے لیے اور جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اور کراچی کو ووٹ دیا ہے۔ تو اس لیے اب انشاءاللہ ہم ان چکروں میں نہیں پڑ رہے کہ جو لوگ الیکشن سے بھاگ گئے تھے اور جو الیکشن میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا وہ کیا کہتے اور کیا نہیں کرتے۔ اب تو ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کی طرف پلان کر رہے ہیں۔ ہمارے تمام یو سیز کے ناظمین جو چیئرمنز ہیں وہ میدان میں عمل میں نکل چکے ہیں۔ وہ لوگوں کے مسائل کو الیکٹ نہ ہونے کے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہ نکلنے کے باوجود بھی وہ عوام کے درمیان ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی مشکلات کو آسان کیا جائے۔ تو ایم کیو ایم اب جو بات بھی کرے، یہ ایک عجیب قسم کے الفاظ ہیں اور یہ کراچی کے عوام نے ان کو مسترد کیا، اور جس طرح کراچی کو تباہ کیا ہے اور تباہی کے اندر یہ سب اس میں شامل ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کراچی کو تعمیر کرنا ہے اور اس طرح کے بحثوں میں اب نہیں پڑنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ حافظ نعیم صاحب نے کہا، بڑے واضح جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، کوئی بھی جماعت اسلامی کا جو منتخب امیدوار ہے وہ نہیں خرید سکتی ہے، اور اگر کسی کو خریدا گیا تو بھرپور طور پر ایکسپوز کریں گے۔ کیا کچھ ان ہاؤسز میٹنگ ہو رہی ہیں؟ کیا ہارس ٹریڈنگ کے خدشات ہیں؟ کیا سامنے لائے نا؟ بلال، اصل میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں ہسٹری ان کی یہ ہے کہ وہ ہر لمحے کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کو خریدتے رہے ہیں، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو یا قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، پورے پاکستان اس کو جانتا ہے۔ اگر ہم یہ بات یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے جتنے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں وہ سب ان کے اندر یہ کمٹمنٹ موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور وہ کراچی کو تعمیر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ایک مضبوط ٹیم کے طور پہ سب موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ ان میں سے کسی کو یہ نہیں خرید سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی تو اس کو ایکسپوز بھی کریں گے اور رجسٹ بھی کریں گے۔ یہ سینٹ نہیں ہے، یہ جو ہے قومی اسمبلی نہیں ہے، یہاں پہ عوام اس وقت جاگ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس عوام کی طاقت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اگر کسی نے بھی اس طرح کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کو ہم کراچی میں رہنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کراچی کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور ہم اس طرح کی جتنی کارروائیاں ہیں اور جو بھی کرے گا اس کا بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ چلیں، ایم کیو ایم سے تو میں نے سوال کر لیا تھا پلان اے اور پلان بی کا۔ پلان اے تو ان کے پاس یہ تھا کہ الیکشنز نہیں ہونے ہیں، آخری وقت تک کوشش کی۔ پلان بی ان کے پاس موجود نہیں تھا کہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو حصہ لینا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس پلان اے اور پلان بی کیا موجود ہے؟ اگر یہ 9 نشستوں کا جو رزلٹ آتا ہے وہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ اکثریتی پارٹی ہوں گے، تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، حکومتی جو جماعت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پھر میئر آپ کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر رزلٹ آپ کے حق میں نہیں آتا ہے اور آپ سیکنڈ نمبر پر ہی رہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں بلال کہ اس وقت جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہم لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کراچی کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو اس کا تو خیر ابھی میرے خیال ہے یہ ڈسکشن سے باہر ہے کہ ہم نمبر 2 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور پلان بی ہمارا کیا ہے۔
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام دیکھیں نے آپ جس دو کو الگ الگ متفق باتیں کر رہے ہیں. ووٹ اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ تو آپ کا زیادہ ہے, لیکن اگر یوسیز کاؤنٹ کی جائے تو یوسیز کی اکثریت تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے نا اب تک حتمی دیکھیے نتائج جو ہیں. جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے تو ہمارے ووٹ تو دوسری پارٹیوں سے ڈبل ہیں جو کراچی میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ہم ملا بھی لیں تو اس سے بھی زیادہ ووٹ جماعت اسلامی کے اس وقت موجود ہیں. ایک تو ووٹ کے معاملے میں تو وی آر ویری کلیئر اباؤٹ دس, کو یہ فگرز بھی موجود ہیں, ساری چیزیں ہمارے پر موجود ہیں. میں تو سیٹوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ سیٹوں کے معاملے کے اندر بھی دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی گورنمنٹ بھی اس بات کو افورڈ کر سکتی ہے کہ جو اکثریتی پارٹی ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جو اکثریتی جن کو سیٹیں ملی ہیں ان کو اقتدار سے اور میئرشپ سے الگ کر دیا جائے. تو یہ بات سب کو سمجھنا پڑے گا کہ جو کراچی کی عوام ہے اور جو کراچی کے لوگ ہیں انہوں نے جس کو بھی اپنے لیڈرشپ کے طور پہ منتخب کیا ہے, کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے مینڈیٹ کو چرائے. ہم تو ایک ایک ووٹ کا اپنا تحفظ کر رہے ہیں, اپنے ایک ایک سیٹ کا تحفظ کر رہے ہیں. اس لیے ہم اسلام آباد بھی گئے الیکشن کمیشن کے اندر, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا. اور جماعت اسلامی کراچی کے نمبر 1 پارٹی ہے اور رہے گی, اور انشاءاللہ ہم کراچی کو تعمیر کریں گے. چلیں, الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر سماعت کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی گئے, آپ سندھ بھی گئے, ٹوٹل ملا کے 9 نشستیں ہیں. ابھی بھی آپ پر امید ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے. اگر ان انڈیپینڈنٹ اداروں سے بھی سنوائی کے بعد ری کاؤنٹنگ کے بعد فیصلہ حق میں نہیں آتا یا پارشلی آتا ہے, جزوی طور پر آتا ہے, کچھ سیٹس آپ کو ملتی ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے حق میں جاتی ہے, پھر آپ کی کاؤنٹنگ اگر سیکنڈ نمبر پہ رہتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں آپ کو بلال, یہ معاملہ ری کاؤنٹنگ کا نہیں ہے. یہ معاملہ ہے کہ جو آر اے اور ڈی آر اوز نے جو کھلی یہ فارم 11 کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک منٹ. دیکھیں یہ پوری جو کھلی بے ضابطگیاں کی ہے ہم اس کے خلاف گئے ہیں. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ری کاؤنٹنگ از اے سیپریٹ سبجیکٹ. یہ جو ابھی ہماری درخواستیں موجود ہیں وہ یہ درخواستیں موجود ہیں کہ جو ہمارے ایک جو پریزائڈنگ آفیسرز نے جو وہاں پہ فارم 11 اور 12 ایشو کی ہے اس کے بالکل الگ رقم یہاں پہ 6 نشستوں کے اوپر اور اس کے بعد پھر 3 نشستیں بعد میں باقی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے بالکل دوسرے ڈیسیشنز دیے ہیں. تو یہ اور بہت ہی واضح چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری سیٹیں ہماری ہیں, انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوں گے, اور اس کے اندر ہمیں اکثریت ملے گی بھی. یہ معاملہ ری کاؤنٹنگ کا نہیں, ہمیں تو پریشانی یہ تھی اور یہ ہے کہ ایسی واضح چیزیں کہ جس کے اندر سندھ حکومت اور ان کے سارے یہ جو آر اوز ہیں ڈی آر اوز ہیں جو کہ سندھ حکومت کے امپلائیز بن کے انہوں نے کام کیا ہے, اور ان کو یعنی کہ آپ کو جب میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ایک واقعہ سنایا تھا, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بے ضابطگی کی انتہا یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر ایک یو سی میں جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا اور وہاں پہ اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو وہاں سے جتا دیا, اور وہ جو سیٹ تھی وہ جے یو آئی کی سیٹ اس کو ملی. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی کھلی دھاندلی, اتنی واضح چیزیں یہاں پہ سب کچھ ہوئی ہیں, اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی پارٹی کو کہ جو اکثریت کی پارٹی ہے, جس نے اکثریت لوگوں نے جس کو ووٹ دیا ہے اور پورا ایک ٹرینڈ موجود ہے, تمام ووٹس موجود ہیں, سیٹیں موجود ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور انشاءاللہ نہ ہم ایسا ہونے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, معاملات ابھی تک آپ کے حق میں جا رہے ہیں, لیکن اگر حق میں نہیں جاتے ہیں تو پھر کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کا آپشن رکھا ہوا ہے کہ جس کی طرف جا سکتی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں ہم نے تو ہر ایک کو آفر کیا ہے کہ کراچی کی تعمیر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. ہم کنفرنٹیشن کو اور اس طرح دیکھیں ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے اس وقت کنفرنٹیشن کے چکر کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تعمیر کی ابتدا ہم کراچی سے کریں. ہم نے سب کو آفر کیا ہے, تمام اختلافات کے باوجود ہم نے سب کو یہ آفر کیا ہے کہ وہ ہم واحد پارٹی ایسی ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پہلے دن یہ آفر کیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایجنڈے کے اوپر سب لوگ جو ہے ایگری کر جائیں, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں کراچی کو تعمیر کرنا ہے, کراچی کو ری بلڈ کرنا ہے, کراچی کے لوگوں کو سکون دینا ہے, کراچی کے لوگوں کو کوئی امید دینی ہے کہ جو لوگ یہاں سے چھوڑ کے جو باہر جا رہے ہیں, بچے ہمارے وہ باہر نہ جائیں, وہ کراچی میں واپس آنا شروع کر دیں. تو اس ایجنڈے کو تو صاحب ایک بات بتائیں, سب کو ساتھ لے کر چلنا کوئی مجبوری تو نہیں ہے؟ دیکھیں مجبوری نہیں ہے, یہ ہمارے سب کو ساتھ لینے کی مجبوری یہ ہے کہ ہم کراچی کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم کراچی کو بلال آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے. تو بقول آپ کے یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو آپ ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں, بقول آپ لوگ کی سیاسی جماعت کے جو نیریٹو بلڈ کیا گیا, ووٹ لیے گئے, کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. جب کچھ نہیں کیا تو ان کو ساتھ لے کر کیسے چلیں گے؟ دیکھیں میری بلال بات یہ ہے کہ جب ہم لیڈ کریں گے
اور ہم جو ہے ہمارا میئر ہوگا، حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے میئر ہوں گے، تو ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ جو بھی کام ہوگا وہ کراچی کی بھلائی کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، اس کی بلڈنگ. اچھا ایک بڑی مزے کی بات، آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا جب دوسری سیاسی جماعت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، خاص طور پہ ایم کیو ایم کا، کہ ایم کیو ایم ہمیشہ کہتی رہی کہ اختیارات ہونے چاہیے، اختیارات کے لیے آواز اٹھائیں. تو آپ نے کہا تھا اس پروگرام کے اندر کہ ایک دفعہ ہمارا میئر آنے دیں، ہم انہی اختیارات کے اندر کام کریں گے. اب حافظ صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ میئر کو با اختیار کیا جائے، اختیارات دیے جائیں؟ آپ نے تو بڑے واضح موقف رکھا تھا کہ کسی اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے ہم. ہمارا ابھی بھی یہ موقف ہے، ہم جو ہے نا رونا کوئی نہیں رو رہے، لیکن ظاہر ہے ہم ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں نا باقی چیزوں کی. نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کے الفاظ یہ تھے کہ ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے اختیارات پہ، ہم صرف کام کر کے دکھائیں گے. دفعہ میئر آنے دیں، ابھی تو میئر آیا بھی نہیں، اختیارات کی بات شروع ہو گئی ہے. بلال بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو بڑی سمپل سی بات کہی ہے کہ جو آج کی پریس کانفرنس میں حافظ صاحب نے بات کی وہ یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی نے اختیارات دینے کے حوالے سے کچھ کلازز جو ہے نا وہ منظور کی تھی. ہم کہتے ہیں کہ جو منظور کلازز کی تھی اس کو منظور کر دیں، ہم کسی چیز سے نہیں بات کریں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو چیز موجود ہے انشاءاللہ اس میں ہی ہم سب کچھ کر کے دکھائیں گے، لیکن اختیار مانگنا اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ وہ کراچی کو اختیار دے، یہ ہمارا حق ہے. ہم میئر ہیں حافظ صاحب کا جملہ ہی سنا دے تو میرے سامنے آگے اتفاق سے یہ مل نہیں رہتا. جملہ کہتے ہیں حافظ صاحب، سندھ حکومت آئین میں ترامیم کر کے میئر کو اختیارات دے. آپ تو شیورٹی دے کے گئے تھے اس پروگرام کے اندر کہ بلال صاحب کسی اختیارات کی بات ہی نہیں کریں گے، آپ نے بالکل ایم کیو ایم کے موقف کی نفی کی تھی. بلال صاحب یہ میرے خیال سے آپ تھوڑا سا بات کو جو ہے نا اگر آپ سمجھیں گے تو بات اسے بڑی کلیئر موجود ہے. سمجھا دیں. پیپلز پارٹی نے جب ہم نے دھرنا دیا تھا 29 دن کا تو اس پر پیپلز پارٹی نے کچھ ہم سے کمٹمنٹس کی تھی، آ کے انہوں نے سائن کیا تھا کہ یہ جو کلازز ہوں گے جس کو ہم پارلیمنٹ سے اور سندھ اسمبلی سے اس کو منظور کروائیں گے. ہم ان اختیارات کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ پیپلز پارٹی نے اس کو جو ہے نا کنفرم کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز بھی دی جائے اور ہم کسی چیز سے بھاگ نہیں رہے، ہم تو وہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے اور انہی چیزوں میں کر کے دکھائیں گے کہ جو کہ ہمارے پاس ابھی ملتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، کراچی کی عوام ہو یا پورے پاکستان کی عوام، چلیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ میئر بے اختیار ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں لگتا بے اختیار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئین میں ترامیم کر کے اختیارات کیوں لے رہے ہیں؟ میری عرض سنیے گا کہ دیکھیں میرا اگر کوئی حق بنتا ہے میں اس حق کو مانگتا بھی رہوں گا، اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتا رہوں گا اور کام بھی کرتا رہوں گا. دیکھیں آپ کا حق بالکل بنتا ہے، جمہوریت ہے، جمہوری آواز جو ہے آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن ووٹ جو آپ نے لیا ہے، جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹ ایک طرف، جماعت اسلامی کا ووٹ ایک طرف، وہ ووٹ کے لیے جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ یہی تھا نا کہ میئر کے پاس جو اختیارات ہیں ہم کام کر لیں گے اس میں. دیکھیں میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، میرے خیال میں جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ سے. میں نے آپ سے کیا کہا؟ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اس پہ ہم کام بھی کرتے رہیں گے اور اپنا ایک چین کی چینیں گے بھی. ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ ٹرم کے آخر میں آ کے ہم فائلیں پھینکنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اور ہمیں کچھ اختیار نہیں ملا. ہم اختیارات بھی لیں گے، اختیارات چھینیں گے بھی، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہم ڈیلیور بھی کریں گے اور کراچی کے لوگوں کو انشاءاللہ سکون دیں گے. چلیں بہت شکریہ. سید قطب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. ایک طرف یہ نیریٹو تھا کہ کسی قسم کے اختیارات نہیں لیے جائیں گے، جو اختیارات ہیں اس میں میئر اگر ہمارا بن جاتا ہے تو ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اور آج کی پریس کانفرنس اگر بات کی جائے حافظ صاحب کی تو وہ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت آئین میں ترامیم کر کے اختیارات دے میئر کو، اور پھر وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اختیارات چھین بھی لیں گے، اختیارات لے کر بھی رہیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی یہ سمجھتی ہے پارشلی یا جزوی طور پر کہ کہیں نہ کہیں بے اختیار ہے میئر، جو ایم کیو پاکستان کہتی رہی جس کی وجہ سے بائیکاٹ کیا. وقفے کی طرف جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے طالب علم سے بدسلوکی، اور اس کے بعد محکمہ تعلیم نے کیا ایکشن. کیا ایکشن تھا وہ آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.